سورہ الحج رکوع نمبر 5 تلاوت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاءً فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سورہ الحج رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر. تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو. اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. تو ان پر اللہ کا نام لو, ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے. پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ. ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون, ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی. اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو, بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی, بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو. سورہ الحج رکوع نمبر 5 تفسیر. اللہ کے پاک کلام کو سننے والے اللہ کے پاک کلام کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اللہ کے پیارے بندوں اور اللہ کی تعظیم کرنے والی, توحید کا اقرار کرنے والی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والی مسلمان خواتین, یہ سورہ حج کا رکوع نمبر 5 ہے. پچھلے رکوع میں قربانی کے جانوروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس رکوع کا آغاز اس کے شان نزول میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک کافر تھا جس نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں تم حج کرتے ہو اور حج کے لیے آتے ہو. دراصل کافر لوگ جو ہے نا مردہ جانور کو کھاتے, اور کافر مردہ جانور کو کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گوشت کیسے ضائع کریں, مر گیا جو جانور تو اسی حالت میں بھی اس کو کھاتے ہیں. تو چونکہ بہنے والا خون اللہ پاک نے حرام کیا ہے, تو جب جانور مر گیا تو اس کے اندر بہنے والا خون اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ بہہ نہ سکا. تو اگر جانور جیسے زندہ ہوتا ہے اور زندہ جانور پر جب چھری چلتی ہے اس وقت جانور کے اپنا زور لگنے سے بھی, تڑپنے سے بھی اچھل کر پورے کا پورا خون اس کے جسم سے باہر آ جاتا ہے اور یوں پیچھے گوشت پاک صاف رہ جاتا ہے. اب اگر جانور مردہ ہو, اس پر مردہ ہونے کی حالت میں آپ چھری چلائیں گے تو اس میں سے وہ خون جو قریب قریب کا رگوں میں ہے شاید وہ تو نکل آئے, لیکن اس کے پورے بدن میں سے خون نہیں نکلے گا.
جب اس کے پورے بدن کا پورا بہنے والا خون باہر نہ نکلا تو اب اس کا کچھ حصہ تو ایسا ہو گیا کہ جس سے خون نکلا ہے، اور کچھ حصہ ایسا ہو گیا کہ جس میں خون ابھی باقی ہے. اب اس کچھ حصے کی پہچان نہیں. جب نہیں پہچان تو اس لیے فرما دیا کہ مردار. تو اس میں چند باریک مسائل بھی ہیں جن تک عوام الناس کی انہی فقہائے کرام نے ان کو لکھا ہے. ان باریک مسائل میں آپ فقہائے کرام سے رجوع فرمائیں، علماء کرام سے رجوع فرمائیں. لازمی ہونا چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے، اور مسائل دین کے مسائل پوچھنے میں بتانے میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے. کھل کے پوچھنا چاہیے اور اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے. کہ وہ یہ باتیں ہیں کہ جیسے ایک شخص نے ایک جانور کو بیمار تھا یا تندرست تھا لیکن اس کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، لیکن جو ہی چھری اس کے اوپر رکھی اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا. تو اب وہ جلدی زور زور سے اس کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے. تو اگر اس کی روح اس کی چھری چلانے سے پہلے نکل گئی ہے تو وہ مردہ ہے. لہذا اب اگر چھری چلا بھی دی ہے تو بس اسے کاٹ کے جانوروں کے لیے صدقے کے طور پہ پیش کر دے، اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. بس اللہ کی مخلوق کے کھانے کے لیے پیش کر دے. لیکن انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے. تو اس وقت اس اعتراض کی بنا پر، کافروں کے اس اعتراض کی بنا پر رب کریم نے ارشاد فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ بھی فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے حضور جھک جاؤ. کافروں کی ان باتوں پر نہ آؤ. کافر مسلمانوں کے کسی بھی معاملے پہ اعتراض کرتے رہیں گے. میں ایک مارکیٹ میں گیا افریقہ میں، نماز کا وقت تھا تو میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، یہاں کوئی مسجد ہوگی؟ انہوں نے کہا تو یہاں تو کوئی مسجد نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کی مارکیٹ ہے اور غیر مسلموں کا علاقہ ہے، یہاں تو مسجد نہیں ہے. میں نے کہا قبلے کا رخ کیسے ہوگا؟ تو ایک دوست کے پاس کمپاس تھا، انہوں نے رکھا تو ہمیں اس سے محسوس ہو گیا کہ قبلہ اس سمت میں ہے. تو مارکیٹ کے اندر نماز پڑھنے لگے تو ایک عالم دین تھے، اچھے خاصے عالم دین تھے، وہ سائیڈ پر کھڑے ہو گئے اور نماز میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے. ہم نے نماز پڑھی تو ارد گرد مارکیٹوں سے لوگ نکل کر ہمیں دیکھنے آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے تھے. حتیٰ کہ وہ گواردہ، اس زمان میں گواردہ اس کو کہتے ہیں جو وہ گیٹ کیپر ہوتا ہے، وہ مارکیٹ کے وہ لوگ بھی جو ہے نا اسلحہ لے کے آ گئے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے. وہ حیرت زدہ ہو گئے. شاید وہاں پر پہلے کسی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی. وہ ہمیں دیکھنے لگے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہمیں دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک اچھے خاصے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ نہیں آئے نماز میں. خیر نماز پڑھی تو ہم سے سوال کرنے لگے وہ کہ بھی آپ کیا کر رہے تھے. ہم نے ان کو بولا، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری نماز کا ٹائم تھا اور نماز کا ٹائم جا رہا تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے یہیں پر نماز پڑھ لی. تو کہتے ہیں آپ کی عبادت ہو گئی؟ ہم نے کہا بالکل ہو گئی. کہتے ہیں کیسے ہو گئی؟ یہ تو جگہ تمہاری عبادت کی جگہ نہیں ہے تو کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا پوری زمین ہمارے رسول پاک کے میلاد کی برکت سے، حضور کے قدموں کی برکت سے پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے. ہم جہاں پر بھی جائیں، جس جگہ پر بھی جائیں، الحمدللہ وہ جگہ غیر مسلموں کی کوئی عبادت گاہ نہ ہو، کوئی غیر مسلموں کی جو ان کے مذہبی نشان والی جگہ نہ ہو، وہ جگہ چھوڑ کر باقی ساری جگہیں، مطلب کوئی جگہ نجس نہ ہو، نہ پاک نہ ہو، پاک صاف جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ پھر بڑے خوش ہوئے سوالات سن کر. تو پھر ہم وہاں سے آ گئے. جب اپنی جگہ پر ہم پہنچے تو میں نے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان سے پوچھا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے دراصل نماز میں جس طریقے سے ہم سجدے میں جاتے ہیں، یہ سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا. تو میں اس لیے جو ہے نا وہ اس جگہ پر نماز نہیں پڑھی کہ ہم سجدے میں ہوں گے تو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے اور لوگ ہمارے ساتھ کیسے مذاق کریں گے. میں نے کہا استغفر اللہ، کیسا مسلمان ہے اور کس طرح کے آپ. میں نے کہا تھوڑا سا چونکہ بیان وغیرہ سے بھی ان کا تعلق وابستہ تھا، نماز ایک مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے. میں نے کہا آپ عالم دین ہیں اور آپ کو اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی. دین کے معاملے میں کوئی حجاب نہیں اور کوئی شرم نہیں. اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے رحمت کرے. تمہیں یہ استہزاء، آج کا استہزاء پوری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں اور آپ کو استہزاء اور شرم محسوس ہو رہا ہے، جب کوئی بھی نہیں تھا اور اللہ کے محبوب سجدے میں جھک رہے تھے
اور اس وقت وہ جو استہزاء ہوتا تھا، اور حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق اور وہ السابقون الاولون، انہوں نے جس وقت نمازیں پڑھی اور سارا مکہ کھڑے ہو کر دیکھتا تھا، تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ ابھی تو ہمیں کسی کو پتہ نہیں اور ہم سجدے میں کیسے لگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نماز کے اندر سب سے زیادہ بندہ مجھے جس حالت میں اچھا لگتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ اللہ جس حالت میں آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہا ہے، آپ اسی حالت میں شرما رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا، اللہ کے حضور گردن رکھو، جھک جاؤ، تمہارے لیے ہم نے جانوروں کو تمہاری بس میں کر دیا، اتنے بڑے بڑے جانور ہیں اور تمہارے لیے ہم نے ان کو حلال کیا۔ قربانی اور صدقے کا گوشت کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا کھانا، قربانیاں ان میں تھیں لیکن گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ تمہارے لیے رسول پاک کی رحمت ہے، وسیلہ ہے، قربانی رب کے نام تم نے کی اور گوشت تم خود کھا رہے ہو، کتنا بڑا تم پر کرم ہے۔ اسی موقع پر فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بڑی بڑے اونٹ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جانور اللہ کی نشانیاں ہیں جو قربانی کے لیے پیش کرتے ہو۔ لَكُم فِيهَا خیر، ان کے اندر تمہارے لیے بھلا ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی فرمایا گیا جب تم قربانی کے جانور لاؤ، اگر قربانی کے جانور میں اگر وہ مادہ ہے، اس نے دودھ، اس کے تھنوں میں دودھ ہے، اور تو اس کے دودھ سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہو، جب تک قربانی نہیں اس کے دودھ سے نفع حاصل کر سکتے ہو، تو یہ نفع تمہیں خدا کی طرف سے تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، بعض لوگ ایسے تھے قربانی کے جانوروں کو روک لیتے تھے اور ان کا دودھ جو ہے نا ان کے تھنوں میں آ کے ان کے تھن درد کر رہے ہوتے، لیکن دودھ نہیں دوتے تھے کہ جی اب تو یہ قربانی کا ہو گیا ہے، اس کا دودھ پتہ نہیں استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو پچھلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک وہ قربانی نہیں ہو جاتی اس درمیان تک تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مثلا اس پر سواری کر سکتے ہو، اس پر سواری کر سکتے ہو، جیسے اونٹ ہے یا بیل ہے، اس پر آپ سوار ہو کر جانا چاہتے ہو، کچھ سامان رکھ کر کہیں لے جانا چاہتے ہو، یا اس سے اگر تم پانی کا رہٹ جو ہے اس کے ارد گرد چلا کر پانی نکالنا چاہتے ہو، جب تک قربانی ہوتی نہیں ہے اس وقت تک اس سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانیوں کے کوئی گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، خون اس لیے بہایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ، خون اس لیے بہایا جاتا ہے کہ بہتا ہوا خون تمہارے لیے، خون بہنے والا خون تمہارے لیے ناپاک ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس لیے اس کو بہایا جاتا ہے۔ جو ناپاک ہے اور نجس چیز ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کو پہنچتی ہے، تو یہ بات نہ سوچو، جو ناپاک اور نجس ہے اس کو ہٹا دیا تاکہ پیچھے پاک صاف گوشت رہ جائے، اور وہ گوشت تم کھاؤ، اور وہ گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تم دل میں پرہیزگاری سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی پیش کر رہے ہو، یہ جو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ستھری نیتیں اور تقویٰ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔